آج کل تو ویسے بھی کئی جگہ تو میں ویکھیا لکھیا کوٹھی بنا لی مار کے ٹھگی اتے لکھتا ازا من فضل ربی. تو یہ اللہ کا فضل تو سب پہ ہوتا ہے. اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا, اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتے, اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے. مگر اسلام کا نظام جو ہے نا, وہ لوگ جو دنیاوی عالمی دنیا وہ کہتی ہے کہ سبھی مساوات برابر کا ہونا چاہیے, مگر اسلام نے محنت پہ کہا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کریم آپ پہ مہربان ہوگا, آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے باطنی معاملات میں آپ جتنا اللہ کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ اتنا ہی پکیزہ رزق کمائیں گے اور پکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور پکیزہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہوگا. تو باطنی معاملات میں تو ہمیں جھانکنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ میں لوگوں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ جس کی بھی گاڑی دیکھیں یہ مت کہا کہیں کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیسے کمائی ہوگی, بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے, اور کسی کے اندرونی معاملات میں بالکل جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی مانت میں خیانت ہے, اور یہ بھی حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کسی کے 3 چیزوں میں کمنٹس دے سکتے ہیں. ایسے تو لگے جاندے کہہ دینے جی فلانا بندہ سارا کچھ حرام کمایا. نہیں, عدالت بھی گواہ مانگتی ہے, دلائل مانگتی ہے, اسلام بھی دلائل مانگتا ہے. اور ہمیں یہ شریعت نے کہا ہے کہ آج کل یہ فیس بک پہ کسی بھی آدمی نے سوٹ اچھا پہنا ہے, گاڑی اچھی لی ہے, تو اس پہ کمنٹس کریں گے. ہمیں پتہ ہے کیسے لیے, نہیں کمنٹس کر سکتے ہیں آپ جا کے کہ آپ کے پاس دلیل ہو, نہیں تو یہ چغلی میں شمار ہوگا. نبی کریم نے فرمایا کہ آپ جو کسی کی پشت کے پیچھے بات کرتے ہیں اگر اس میں سچائی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, نہیں تو آپ جناب اس میں الزام کا بھی شریک ہو رہے ہیں, اور آپ کو چغلی کے زمرے میں بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسی بات کی جو اس میں موجود ہی نہیں اور آپ نے وہ کر دیے, وہ بہتان کے زمرے میں بھی آ جائے گی. تو لوگوں کو کہتا ہوں کسی کے بارے رائے قائم کرنے کے بارے حلال حرام کی تمیز قائم کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑے گی, اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, سفر کرنا پڑے گا, یا اس کے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا, پھر پتہ چلے گا اس کے میں حلال کتنا حرام کتنا. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ہم ہمیشہ جو ڈومیننٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں پر حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا وہ ماڑا بندہ ہوتا ہے, اس کے اوپر جا کے ہم حاوی ہو جاتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, ایک اور بات جو کہ ظاہر ہے ہم اس موجودہ دور کی بات کر رہے ہیں, ابھی پہلے بغدادی صاحب سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے ہم اس کی ایک تہہ کو تو کھول سکتے ہیں یا 2 تہوں کو کھول سکتے ہیں کہ وہ کیا آ رہا ہے, لیکن ہم اس کے بیک اینڈ پہ جا کے نہیں آبزرو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کامنٹ دیں گے؟ دیکھیں باطنی معاملات تو اللہ کے سپرد ہوتے ہیں, بے شک. تو اس میں تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ ولا تجسسوا, تم کسی کی جاسوسی مت کرو. تو ظاہری ہمارے سامنے جو بھی آدمی کہے گا کہ میں نے یہ حلال ذرائع سے کمایا, حلال ذرائع سے میں نے بنایا, اور آج کل تو ویسے بھی کئی جگہ تو میں ویکھیا لکھیا کوٹھی بنا لی مار کے ٹھگی اتے لکھتا ازا من فضل ربی. تو یہ اللہ کا فضل تو سب پہ ہوتا ہے. اللہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا, اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتے, اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے. مگر اسلام کا نظام جو ہے نا, وہ لوگ جو دنیاوی عالمی دنیا وہ کہتی ہے کہ سبھی مساوات برابر کا ہونا چاہیے, مگر اسلام نے محنت پہ کہا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے تو اتنا ہی زیادہ اللہ کریم آپ پہ مہربان ہوگا, آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے باطنی معاملات میں آپ جتنا اللہ کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ اتنا ہی پکیزہ رزق کمائیں گے اور پکیزہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور پکیزہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہوگا. تو باطنی معاملات میں تو ہمیں جھانکنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ میں لوگوں کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ جس کی بھی گاڑی دیکھیں یہ مت کہا کہیں کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیسے کمائی ہوگی, بھائی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے, اور کسی کے اندرونی معاملات میں بالکل جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی مانت میں خیانت ہے, اور یہ بھی حرام کاموں میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کسی کے 3 چیزوں میں کمنٹس دے سکتے ہیں. ایسے تو لگے جاندے کہہ دینے جی فلانا بندہ سارا کچھ حرام کمایا. نہیں,
عدالت بھی گواہ مانگتی ہے، دلائل مانگتی ہے، اسلام بھی دلائل مانگتا ہے، اور ہمیں یہ شریعت نے کہا ہے کہ آج کل یہ فیس بک پہ کسی بھی آدمی نے سوٹ اچھا پہنا ہے، گاڑی اچھی لی ہے تو اس پہ کمنٹس کریں گے، ہمیں پتہ ہے کیسے لی ہے، نہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں آپ جا کے کہ آپ کے پاس دلیل ہو، نہیں تو یہ چغلی میں شمار ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ آپ جو کسی کی پشت کے پیچھے بات کرتے ہیں اگر اس میں سچائی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جناب اس میں الزام کا بھی شریک ہو رہے ہیں، اور آپ کو چغلی کے زمرے میں بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسی بات کی جو اس میں موجود ہی نہیں اور آپ نے وہ کر دیے، وہ بہتان کے زمرے میں بھی آ جائے گی۔ تو لوگوں کو کہتا ہوں کسی کے بارے رائے قائم کرنے کے بارے حلال حرام کی تمیز قائم کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ڈسکس کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا اس کے میں حلال کتنا حرام کتنا۔ بالکل